السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ پڑھائی کی جانب اپنی کنسنٹریشن بہتر کریں گے اور بہتر رسپانس دیں گے۔ آج ہم نے سٹارٹ لینا ہے نواز شریف کے دور سے۔ جیسا کہ ہم نے پہلے پڑھا کہ بے نظیر بھٹو کا دور 2 دفعہ آیا، 2 دفعہ وہ منتخب ہوئے اور دونوں دفعہ اس کی حکومت کو برطرف کر دیا گیا۔ اسی طرح نواز شریف بھی 2 دفعہ منتخب ہوئے اور ایک دفعہ وہ مستعفی ہو گئے اور دوسری دفعہ ان کی حکومت کو بھی برطرف کر دیا گیا۔ تو آج ہم سٹارٹ لیتے ہیں نواز شریف کے پہلے دور سے۔ نواز شریف کا پہلا دور جو ہے وہ شروع ہوا نومبر 1990 میں۔ نواز شریف نے نومبر 1990 میں حلف اٹھایا اپنے عہدے کا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے جو اہم کام کیا وہ تھا زرعی پالیسی کا اعلان۔ نواز شریف نے اپنے دور حکومت میں سب سے پہلے جو ہے زرعی پالیسی کا اعلان کیا، چونکہ پاکستان ایک زرعی ملک ہے اور زراعت کی ترقی ملکی ترقی ہے۔ چونکہ زراعت میں اگر پیداوار میں اضافہ ہوتا ہے تو ملکی معیشت مستحکم ہوتی ہے اور اس سے پاکستان بھی مستحکم ہوتا ہے۔ اس لیے اس نے اس کام کے لیے 10 کروڑ روپے مختص کیے اور 1991 میں زرعی پالیسی کا اعلان بھی کیا۔ جو دوسرا اس نے اہم کام کیا وہ تھا نج کاری کمیشن کا قیام۔ نج کاری کیا ہے؟ یہ نیشنلائز کا اپوزٹ ہے۔ جیسے آپ نے پڑھا تھا کہ بھٹو نے اپنے دور حکومت میں آتے ہی جو پرائیویٹ شعبے ہیں ان کو نیشنلائز کر لیا، ملکیت میں لے لیا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح نواز شریف نے آتے ہی اپنے ملک کو جو معاشی بحران سے نکالنے کے لیے اس نے مختلف جو گورنمنٹ کے سرکاری ادارے تھے ان کو پرائیویٹائز کر دیا۔ اس سے کیا ہوا کہ حکومت کا خزانہ بہت تیزی سے بھرا، اور اس کے علاوہ وہ شعبے جو کہ سرکاری طور پر کام کرنے سے اس کی اتنے زیادہ فعال نہیں تھے، ان کی پیداوار نہیں تھی، اس طرح سے جو ہے وہ زیادہ آمدنی دینے لگے۔ تو اس لیے نواز شریف نے آتے ہی نج کاری کمیشن کا اعلان کیا۔ اس کے علاوہ سرکاری بینکوں، مختلف سرکاری بینکوں کو اس نے پرائیویٹائز بھی کر دیا۔ اس کے علاوہ پرائیویٹ شعبے میں بینک کھولنے کی اجازت بھی، قائم کرنے کی اجازت بھی دے دی۔ اس سے جو ہے جو قومی خزانہ ہے اس پر کافی مثبت اثرات مرتب ہوئے۔ جو دوسرا اس نے اہم کام کیا، تیسرا اس نے اہم کام کیا وہ تھا کہ صوبوں کے درمیان پانی کی تقسیم کا معاہدہ۔ چونکہ پانی کی تقسیم ایک ایسا مسئلہ تھا کہ جس پہ اکثر صوبے جو ہے وہ ان میں تنازع چلتا رہتا تھا۔ جو زیادہ آبادی والا صوبہ تھا اس کو زیادہ پانی درکار تھا، اسی طرح اس سلسلے میں ان کے اوپر اکثر تنازع چلتا رہتا تھا۔ لیکن نواز شریف نے جو ہے چاروں صوبوں کے درمیان دریائے سندھ کی پانی کی تقسیم کا جو تنازع ہے وہ حل کیا، اور جو ہے حکومت کی کوششوں سے صوبوں کے درمیان میں ایک معاہدہ طے پا گیا، اور اس طرح یہ پانی کی تقسیم کا جو مسئلہ جو ہے وہ حل ہو گیا۔ نواز شریف حکومت نے جو ہے صدارتی آرڈیننس جاری کیا، یعنی ایک قانون جاری کیا، اور اس کے تحت اس نے 1990 میں بیت المال کا قیام عمل میں لایا۔ بیت المال کا قیام عمل میں لانے کا مقصد یہ تھا کہ غریبوں کی مالی امداد کی جائے، اور وہ غریب جو کہ نچلی سطح پر زندگی گزار رہے ہیں ان کی مالی اعانت کی جائے، اور جو ہے وہ بھی بہتر زندگی گزار سکے۔ نواز شریف نے اپنے دور حکومت میں خارجہ پالیسی پر جو ہے وہ بہت توجہ دی۔ خارجہ پالیسی یہ ہوتا ہے کا مطلب ہوتا ہے کہ دوسرے ممالک کے ساتھ، ہمسایہ ممالک کے ساتھ اور قریبی جو مسلم ممالک ہیں ان کے ساتھ پاکستان کیسی پالیسی رکھنا چاہتا ہے، وہ ان سے بہتر تعلقات چاہتا ہے یا کس قسم کے تعلقات چاہتا ہے۔ تو اس نواز شریف نے آتے ہی خارجہ پالیسی میں بہت سی مثبت تبدیلیاں لے کر آیا۔ اس نے قیام امن کے سلسلے میں افغانستان میں مذاکرات کیے، اور جو ہے اس نے مختلف لیڈروں سے بات چیت کی، اور افغانستان میں قیام امن کے لیے مختلف گروہوں میں اس نے صلح بھی کروائی۔ اسی طرح اس نے مسئلہ کشمیر کو اجاگر کیا۔ مسئلہ کشمیر کے لیے اس نے بھارت کو باضابطہ بات چیت کی دعوت بھی دی، اور جو ہے لیکن ایز یوزول وہ مذاکرات جو ہے بہت زیادہ کامیاب نہیں ہو سکے۔
اسی طرح 1990 میں جب بھارت کے انتہا پسند ہندوؤں نے جو ہے بابری مسجد کو شہید کر دیا تو پاکستان میں قومی اسمبلی میں اس کے خلاف قرارداد بھی منظور کی گئی، اس کی مذمت کی گئی۔ اسی طرح حکومت پاکستان نے امریکہ اور دنیا کے دیگر جو ہے ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کرنے کے لیے پوری کوشش کی۔ اس کے علاوہ جب امریکہ نے عراق پر حملہ کیا تو پاکستان نے اپنی ساکھ کو برقرار رکھنے کے لیے جو ہے اس نے بہت زیادہ محتاط رویہ اختیار کیا، یعنی بہت زیادہ شدت سے مخالفت نہیں کی یا شدت سے جو ہے اپنا رویہ سامنے نہیں لے کر آیا۔ اس کے علاوہ جو اس نے جو منصوبے شروع کیے وہ عوامی منصوبے تھے، یعنی لوگوں کی حالت بہتر کرنے کے لیے، لوگوں کو روزگار فراہم کرنے کے لیے اس نے بہت سے منصوبے شروع کیے۔ جو کہ اہم جو منصوبے تھے اس میں یلو کیب اسکیم تھی۔ اس کے علاوہ جو ہے اس نے تعمیر وطن کے نام سے ایک پروگرام شروع کیا اور جو ہے خود روزگار اسکیم شروع کی، موٹر وے پروجیکٹ شروع کیا، اور یہ کامیاب منصوبے تھے جو اس نے اپنے دور میں جو ہے وہ شروع کیے اور اس کو پایہ تکمیل تک بھی پہنچایا۔ اس کے ساتھ ہی نواز شریف دور جو ہے وہ بھی پورا نہیں ہو سکا اور نواز شریف کی حکومت بھی اپنی میعاد جو ہے وہ پوری نہ کر سکی اور جو ہے اس کی حکومت کو بھی برطرف کر دیا گیا، اور نواز شریف کی حکومت کو بھی 58(2)B شک جو آئین میں موجود ہے اس کے تحت برطرف کیا گیا۔ یہ شک صدر کے پاس ہوتی ہے، یعنی اگر صدر یہ دیکھے کہ ملک جو ہے وہ کا نظم و نسق وہ صحیح نہیں جا رہا، یا ملک انتشار کا شکار ہے، یا کرپشن ہو رہی ہے، یا کسی بھی ایسے جو ہے نامساعد حالات ہیں، تو صدر جو ہے وہ اس شک کا استعمال کرتے ہوئے حکومت کو برطرف کر سکتا ہے۔ اسی طرح نواز شریف کی حکومت کو صدر نے برطرف کر دیا اور تقریباً نواز شریف نے 2.5 سال کی حکومت کی۔ مسٹر بلخ شیر مزاری جو ہے اس کو نگران وزیر اعظم بنایا گیا۔ مسلم لیگ نے صدر کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل دائر کر دی اور سپریم کورٹ نے صدر کے احکامات کو مسترد کر دیا اور نواز شریف کی حکومت کو دوبارہ سے بحال کر دیا۔ لیکن اس کے ساتھ ہی نواز شریف اور صدر غلام اسحاق خان کے درمیان جو ہے اختلافات بہت زیادہ بڑھ گئے اور اتنی زیادہ شدت اختیار کر گئے کہ نواز شریف نے آخرکار جو ہے وہ وزارت عظمیٰ سے استعفیٰ دے دیا، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ جو ہے صدر غلام اسحاق خان بھی صدارت سے مستعفی ہو گئے، اور اس کے ساتھ ہی ان کو معین قریشی کو جو ہے نگران وزیر اعلیٰ بنا دیا گیا۔ اب نگران وزیر اعلیٰ کیا ہوتا ہے؟ یعنی 2 منتخب وزیر اعظم کے درمیان میں مختصر مدت کے لیے اگر کوئی کسی کو وزیر اعظم نامزد کیا جاتا ہے تو اس کو ہم نگران وزیر اعظم کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی 2 منتخب وزیر اعظم کے عہد کے درمیان میں مختصر مدت کے لیے کسی کو اس پوسٹ کے لیے نامزد کیا جاتا ہے، یعنی نامینیٹ کیا جاتا ہے، تو اس کو ہم نگران وزیر اعلیٰ کہتے ہیں۔ امید ہے آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ نواز شریف کے اگلے دور کے ساتھ ہم دوسرا لیکچر شروع کریں گے۔